وادی کشمیر نانی جان کا آخری راز سنیے گا ضرور، کیونکہ یہ صرف ایک ریسیپی نہیں، یہ ایک راز ہے، ایک ایسا راز جو برسوں تک کشمیر کے برفیلے پہاڑوں میں چھپا رہا، لیکن آج پہلی بار آپ کے سامنے ہے۔ کشمیر کی خاموش وادیوں میں ایک پرانا سا گھر تھا، ٹھنڈی ہواؤں میں لپٹا ہوا، چھت سے برف ٹپکتی اور اس کے اندر رہتی تھی نانی جان، ایک ایسی عورت جن کے ہاتھ میں کھانے کا ایسا ذائقہ تھا جو ہر ایک کا دل چھو جائے۔ لیکن بات صرف ذائقے کی نہیں تھی، بات اس خوشبو کی تھی جو صرف نانی جان کے کچن سے آتی، ایسی خوشبو جسے سونگھ کر لوگ خوابوں میں کھو جاتے۔ کہتے ہیں ہفتے میں ایک دن وہ یہ خاص ڈش ضرور بناتی تھی، کشمیری چکن کری، مگر وہ صرف خاص لوگوں کے لیے تھی، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس میں آخر ایسا کیا تھا، ایسے کون سے مسالے تھے، یا ایسا کیا راز تھا کہ وہ اتنی پراسرار اور لوگوں کو مدہوش کرنے والی ڈش تھی۔ نانی جان کا انتقال ہو گیا اور کافی سالوں بعد ان کی نواسی زرمینہ شہر سے واپس آئی۔ پرانا گھر، بوسیدہ در و دیوار اور کچن میں رکھا ایک بند صندوق، اس پر ایک پرانا تعویذ بندھا ہوا تھا۔ زرمینہ نے اس صندوق پر سے تعویذ کھولا تو اندر میں سے ایک نسخہ نکلا، لیکن وہ عام نسخہ نہیں تھا۔ اس پر لکھا تھا، جس نے سچائی سے پکایا وہ صرف کھانا نہیں دعائیں کمائے گا، لیکن اگر نیت میلی ہوئی تو یہ ذائقہ زہر بن جائے گا۔ زرمینہ نے ہدایت کے مطابق ہانڈی چولہے پر رکھی، مسالے ڈالے، یادوں کی ہلدی، محبت کی کشمیری مرچ، خاموشی کا دھنیا پاؤڈر اور سارے تمام مسالے جو اس پر لکھے تھے۔ جیسے ہی ہانڈی دم پر رکھی، اچانک کمرہ ٹھنڈا ہو گیا اور کمرے میں اندھیرا چھا گیا، اور ایک سرگوشی سی گونجی، بیٹی تم نے وعدہ نبھایا، اب یہ راز تمہارا ہے۔ پھر روشنی آئی، ہانڈی تیار تھی، دھنیا اوپر، ہری مرچیں گارنش تھیں، ساتھ گرما گرم پراٹھا، اور ذائقہ ایسا کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے اور دل کہے جیسے نانی جان واپس آ گئیں۔ اور یہ کشمیری چکن کڑھائی انہی نے تیار کی۔ تو کیا آپ تیار ہیں وہی ذائقہ چکھنے کے لیے جو صرف محبت، خلوص اور ایک پراسرار نسخے سے پیدا ہوتا ہے؟ تو پھر چلیں میرے ساتھ اور سیکھیں نانی جان کی آخری کشمیری چکن کری۔ کہا جاتا ہے کچھ ذائقے صرف زبان پر نہیں یادوں میں بستے ہیں، اور کچھ راز صرف انہیں ملتے ہیں جو دل سے تلاش کرتے ہیں۔ یہ کشمیری چکن کری شاید ایک ڈش ہے آپ کے لیے، لیکن کسی کے لیے ایک دعا، ایک یاد اور ایک بند کمرے کا دروازہ ہے۔ سوچئے گا ضرور اگلی بار جب آپ اپنے کچن میں کچھ خاص پکائیں، کیا آپ صرف کھانا بنا رہے ہیں یا کوئی راز جگا رہے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسیپی اور آج کی کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کروں گی، نیو آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر سے آپ کے دلوں میں، آپ کے گھر میں اس ویڈیو کے ذریعے، کسی بھی ویڈیو کے ذریعے، کسی بھی ریسیپی کے ذریعے، کسی بھی سٹوری کے ذریعے آپ تک پہنچوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔